ایک نصیحت آپ کو کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو، دین کا مزاج نرمی ہے، شدت نہیں. دین کا مزاج نرمی ہے، شدت نہیں. دین کا مزاج نرمی ہے، شدت نہیں. نرم مزاج بنو، اچھے اخلاق والے بنو. قرآن کے درمیان کا لفظ کیا ہے؟ وَلْيَتَ، کیا کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا؟ وَلْيُجَاهِدْ، وَلْيُصَلِّ، وَلْيَصُمْ، وَلْيَذْكُرْ، وَلْيُنْفِقْ، وَلْيَتَلَطَّفْ. درمیان. جس چیز کا سینٹر ٹھیک ہوتا ہے وہ بیلنس ہوتی ہے. جب سینٹر آؤٹ ہوتا ہے چیز امبیلنس ہو جاتی ہے، غیر متوازن ہو جاتی. تو قرآن کا درمیانی لفظ بتا رہا ہے کہ مزاج قرآن، مزاج شریعت ہے حد درجے کی نرمی، محبت. میں آپ سب سے کہتا ہوں، اللہ آپ کو گھر والا بنائے، اپنی بیوی سے محبت اور نرمی. فتوے سے گھر نہ چلانا، محبت سے گھر چلانا. ماں باپ ہیں، نرمی محبت. بہن بھائی ہیں، نرمی محبت. اللہ نے رزق دیا ہے، نوکر ماتحت ہیں، نرمی محبت. کسی کے تابع ہو، نرمی محبت. اور اس کو دو حدیثوں کے ساتھ جوڑ کے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، معاذ اللہ انبئک بملا کہ ہذا کل، ایک لمبی نصیحت ہے تبوک سے واپسی پر، وہ چھوڑ کے آخری جملہ، اے ملاک، اے معاذ، اب تک جو تمہیں تقریباً پورا دین آپ نے بتایا. اب میں تمہیں پورے دین کا، اس لیے میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں، معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں. پورے دین کا خلاصہ. کہا جی کیا؟ تو سارے مجھے دیکھو. آپ نے زبان نکالی اور یوں پکڑی. فرمایا کف ھذا، کف ھذا. معاذ، اس زبان پہ قابو پانا. دیکھو، غصے میں زبان قابو میں رہی، ایمان سلامت رہے گا. میری بات غور سے سننا. اور دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رہا تو جان سلامت رہے گی. سمجھو؟ غصے میں زبان قابو میں ہے تو ایمان سلامت. دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں ہے تو جان سلامت. دسترخوان پہ ہاتھ کھولا تو جان گئی، اور غصے میں زبان کھلی تو ایمان گیا، گہنا جاتا ہے. اور ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں. آپ نے حضرت انس سے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت، وذالک من سنتی کا ترجمہ میں کرتا ہوں، یہ میری عظیم الشان سنت کیا ہے؟ ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل. میرے بیٹے، صبح و شام اس دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھنا. لوگ، احد، مسلمان نہیں کہا، امتی نہیں کہا، لے احد. جیسے ابھی حضرت نے فرمایا من فی الارض ارحموا من فی الارض. وہ مسلم ہے، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، شرابی ہے، تقوی والا ہے، جو بھی ہے، ارحموا من فی الارض. اور یہاں لے احد، کسی سے بغض نہ رکھو. نہ مذہب کے بنیاد پر لڑائیاں کرنا، نہ مناظرے کرنا. تحفۃ العلماء پڑھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سارے مواعظ کا خلاصہ ہے، بڑی خوبصورت. سارے مواعظ نہ پڑھ سکو، وہ 2 جلدیں ضرور پڑھو. اس میں مناظرے کا باب ضرور پڑھو، مناظرے کا باب ضرور پڑھو کہ ہمارے اکابر کیا تھے اور ہم کس چیز کو دین سمجھ کے جہاد کر رہے ہیں. مناظرے سے بچو، نفرت سے بچو. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ بہت بڑی ہے. جو بھی ایمان پہ مر گیا ایک دن جنت میں جائے گا. اگر تو صرف تم ہی کہو گے بس ہم ہی جنت ہی ہیں تو اللہ تو ویلی جنت آچار پاؤنا. ایڈی وڈی جنت اس بڑائی ہے. ارے بھائی اپنا سینہ کھلا رکھو، میرا رب بڑا کریم ہے، اس کے معاف کرنے کے انداز بڑے انوکھے، بڑے نرالے، بڑے زبردست ہیں.
لہذا لوگوں کو امید دلاؤ، سینے سے لگاؤ، دھکے نہ دو، نفرت نہ کرو، بغض نہ رکھو، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی لین دین پر، کبھی رشتہ داری پر، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، اور اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے رہنا اور قرآن کو پڑھتے رہنا۔ ہمارے 8 سال میں قرآن سے خاص مناسبت نہیں پیدا ہوتی، قرآن سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی، فقہ سے ہوتی ہے، قرآن سے نہیں ہوتی ہے۔ فقہ ہماری ضرورت ہے، قانون ہے، لیکن قانون کی زبان پڑھنے سے ایمان نہیں بڑھتا۔ اب ہدایہ پڑھو تو کوئی ایمان نہیں بنتا ہے، ایمان کا پتہ چلتا ہے، ایمان نہیں بنتا ہے۔ لیکن ابھی میں نے جنت سنائی تو سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے، یہ کیا ہوا؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب سویا ہوا تھا بھی بدو بڈھا، اور تھا بھی بالکل سویا ہو۔ میں کہنوں جگاواں کیوں؟ وہ ایسے پوری نیت کر کے سویا ہوتا ہے، بھائی سننی ہی کوئی نہیں۔ جب میرے سارے حربے بیکار ہو گئے تو میں نے جنت شروع کی، اور سب سے پہلے حور عینا کو شروع کی، تو اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا، پہلے ایک آنکھ سے دیکھ، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر اچھا اور مزے کو۔ اور جب میں نے معانقہ بتایا نا حور کے ساتھ، تو وہ کھڑا ہو کے ناچنے لگا، حور حور حور۔ میں کہا قابو آیا کہ نہیں آیا؟ اب تمہارے مدرسوں میں نہ جنت پڑھائی جاتی ہے، نہ حور پڑھائی جاتی ہے، میرے مسئلے 10 تھوڑے دماغ ہی خراب ہو جاندے۔ سکھریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہ خواجہ غلام فرید ہمارے جو سرائیکی کے بادشاہ ہیں، یہ ان کی شاعری آپ کو سنائی ہے، ہماری زبان کی شاعری ہے۔ قرآن سے دل لگا کے رکھنا، قرآن صرف درس قرآن کے لیے نہ پڑھنا، اپنی ہدایت کے لیے پڑھو، سیرت کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھو، سلف صالحین کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ساری زندگی کی ضرورت بنانا، اور اللہ ہمت دے تبلیغ میں نکلتے رہنا۔ یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انتہائی خوبصورت عمل ہے۔ اس کی بھی سارے بچے نیت کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔